السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، یہ ہمارا سبق جس کا موضوع ہے فی المغسلہ۔ مغسلہ کہتے ہیں لانڈری، جہاں کپڑے وغیرہ کی دھلائی ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ یستیقظ ولید مبکراً فی الصباح۔ اس میں دو کردار ہیں، ایک ولید نامی شخص ہے اور جس کی لانڈری ہے، لانڈری کا مالک ہے جو، اور دوسرا گراہک جس کو زبون کہا جاتا ہے۔ زبون زبائن کے معنی گراہک، کسٹمر۔ تو زبون اور ولید یعنی لانڈری کے مالک ہے ولید، لانڈری کا مالک ہے، اور ایک گراہک ہے۔ ان کے دو کردار ہیں یہ۔ ترجمہ دیکھیے۔ یستیقظ ولید مبکراً فی الصباح۔ مبکراً کے معنی ہوتے ہیں جلدی۔ ولید استیقظ یستیقظ کے معنی بیدار ہونا، صبح سویرے اٹھنا۔ یستیقظ ولید مبکراً فی الصباح۔ ولید صبح کو جلدی یا صبح سویرے اٹھتا ہے۔ وَيُصَلِّي الْفَجْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ثُمَّ يَسْتَحِمُّ وَيَتَنَاوَلُ الْفُطُورَ۔ استحم یستحم استحماماً کے معنی غسل کرنا، پھر وہ غسل کرتا ہے۔ وَيَتَنَاوَلُ الْفُطُورَ، فطور کے معنی ناشتہ، پھر وہ ناشتہ کرتا ہے۔ یہ سارے معنی کرنے کے ہیں، لیکن عربی میں الفاظ الگ الگ آ رہے ہیں۔ یتناول الفطور، وہ ناشتہ کرتا ہے۔ وَيَخْرُجُ لِلْعَمَلِ، عمل کام کو کہتے ہیں، اور کام کے لیے نکل جاتا ہے، یا کام پر نکل جاتا ہے، کام کے لیے نکل جاتا ہے۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے کام پر نکلنا۔ وَهُوَ يَعْمَلُ 7 أَيَّامٍ فِي الْأُسْبُوعِ، 7 کہتے ہیں 7 کو، اسبوع ہفتے کے معنی میں ہے، مشہور لفظ ہے۔ وَهُوَ يَعْمَلُ 7 أَيَّامٍ فِي الْأُسْبُوعِ، اور وہ ہفتے میں 7 دن کام کرتا ہے۔ لِأَنَّ مِهْنَتَهُ لَا تَعْرِفُ الْإِجَازَاتِ، محنتٌ محن، اس کے معنی ہوتے ہیں پیشہ، پروفیشن۔ لِأَنَّ مِهْنَتَهُ لَا تَعْرِفُ الْإِجَازَاتِ، کیونکہ اس کا پیشہ چھٹیوں کی دنیا سے واقف نہیں ہے، چھٹیوں کو نہیں جانتا، یعنی جو کام وہ کرتا ہے اس میں چھٹیاں نہیں ہوتی، مستقل کرنا پڑتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُوَظَّفًا يَسْتَمْتِعُ بِالْعُطْلَاتِ، چنانچہ وہ کوئی ایسا ملازم نہیں ہے جو چھٹیوں کا لطف اٹھاتا ہے، جو چھٹیوں کا لطف اٹھاتا ہے، یا جو چھٹیوں کا لطف اٹھاتا ہو۔ استمتع یستمتع کے معنی ہوتے ہیں لطف اندوز ہونا۔ وَإِنَّمَا يُدِيرُ مَغْسَلَتَهُ الْخَاصَّةَ الَّتِي وَرَثَهَا عَنْ أَبِيهِ۔ ورث یرث کے معنی وارث ہونا، ورثے میں ملنا۔ ادارہ یدیرو کے معنی چلانا۔ وَإِنَّمَا يُدِيرُ، ادارہ اسی سے ہے۔ وَإِنَّمَا يُدِيرُ مَغْسَلَتَهُ الْخَاصَّةَ، مغسلہ یا لانڈری، الخاصہ پرائیویٹ، وہ اپنی ذاتی لانڈری چلاتا ہے جو اس کے والد سے اسے ورثے میں ملی ہے، یعنی پہلے والد صاحب کرتے تھے، بعد میں ان کے انتقال کے بعد یہ سنبھال رہے ہیں۔ آگے دیکھیے۔ وَقَدْ تَعَوَّدَ مُنْذُ الصِّغَرِ عَلَىٰ أَنْ يَفْتَحَ الْمَحَلَّ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ۔ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ کے معنی بھی صبح سویرے، الصباح الباکر۔ تعود یتعود کے معنی معمول بنانا، عادی ہونا۔ علی، تعودہ کا صلہ علی آتا ہے، تعود علی کذا۔ وقد تعود منذ الصغر، منذ الصغر بچپنے سے، اور بچپنے سے ہی وہ اس بات کے عادی ہیں یا ان کا معمول ہے کہ صبح سویرے دکان کھولیں، یعنی صبح سویرے دکان کھولنے کے عادت بچپنے سے۔ وذات یوم وصل ولید الی المحل، ذات یوم بہت بار آیا ہے، متعارف ہے، ایک دن کی بات ہے یا ایک دن ولید دکان پہنچا، وصل یصل پہنچنا۔ وجلس فی مکانہ خلف طاولۃ المحاسب، محاسب کہتے ہیں، محاسبی ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ، انگریزی میں اس کو بولتے ہیں،
منشی بول دیتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، حساب کتاب رکھتا جو۔ وجلس فی مکانہ، اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، خلف طاولۃ المحاسب، منشی کی کرسی کی میز کے پیچھے، واسترخا، اور دراز ہو گیا، جیسے کرسی پہ ہوتا ہے نا، کرسی وغیرہ یا صوفے پر بھی، یا بہت سی مرتبہ آدمی ذرا سا پھیل کے پیچھے کو لیٹ جاتا ہے، دراز ہو جاتا ہے، وہ استرخا، اعضاء ڈھیلے کر کے ذرا پیچھے کو لیٹ جاتا ہے۔ بسوں وغیرہ میں بھی اس طرح کی کرسیاں ہوتی ہیں، سفر کرتے ہیں آدمی دراز ہو جاتا ہے، تو مطلب ہے واسترخا فی مقعدہ الوثیر، وثیر کہتے ہیں آرام دہ، اور اپنی آرام دہ سیٹ یا کرسی پر، اپنی آرام دہ سیٹ پر، جو نشست جہاں وہ بیٹھتا تھا، جو اس کے بیٹھنے کی جگہ تھی مسند وغیرہ، اس پر دراز ہو گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْأَحَدِ، یوم الاحد، اور وہ اتوار کا دن تھا، حیث یرتاح الناس فی بیوتہم، جس دن کے لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ آرام کرتے ہیں، ارتاح یرتاح کے معنی آرام کرنا۔ ولا یخرجون منہا الا قبیل الظہر، قبیل ذرا سا پہلے، قبل کی تصغیر ہے یہ، تھوڑا پہلے کے معنی میں ہوگا، قبل کے معنی پہلے اور قبیل کے معنی تھوڑا پہلے۔ ولا یخرجون منہا الا قبیل الظہر، اور گھروں سے ظہر سے کچھ ہی پہلے نکلتے ہیں۔ تو تململ ولید فی مکانہ، ولید اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگے، پریشان ہونے لگے۔ پریشان کیوں ہوئے؟ اکتانے کے معنی میں ہے اکتا گئے، ولید اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئے کیونکہ گراہک نہیں آیا۔ وانصرح یفکر فی صغرہ، انصرح کے معنی آزاد ہونے کے آتے ہیں اور آرام کے بھی آتے ہیں انصراح کے۔ وانصرح یفکر فی صغرہ، دور تک چلے جانے کے معنی میں، اور وہ اپنے بچپن کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے لگے، یعنی سوچتے ہوئے دور تک چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ اپنے بچپن کے بارے میں خوب سوچنے لگے، یاد کرنے لگے اپنے بچپن کو۔ عندما كان في العاشرة من عمره، العاشرة في العمر أي في العاشرة أي السنة العاشرة، عندما كان في العاشرة أي في السنة العاشرة، جب ان کی عمر 10 سال تھی۔ وَيَرْتَادُ الْمَحَلَّ أي وَكَانَ يَرْتَادُ الْمَحَلَّ، ارتاد ارتاد پہلے آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آنا جانا، آمد و رفت رکھنا۔ وَيَرْتَادُ الْمَحَلَّ مَعَ وَالِدِهِ، جب ان کی عمر 10 سال تھی اور اپنے والد کے ساتھ وہ دکان میں آیا جایا کرتے تھے۔ کم کان العمل قاسیا حین ذاک، قاسی کہتے ہیں مشکل، دشوار۔ کم کان العمل قاسیا حین ذاک، اس وقت، یعنی وہ غور کرنے لگے، اس وقت، حین ذاک اس زمانے میں، اس وقت، حین وقت کو کہتے ہیں، اس وقت کام کتنا دشوار تھا۔ کان الانسان یقوم بجمیع الاعمال یدویا، سارے مشہور الفاظ ہیں۔ قام بالعمل کے معنی عمل، کوئی کام کو انجام دینا، قام بالشیء انجام دینا، جمیع تمام کو کہتے ہیں۔ الانسان انسان، یدویا ہاتھ سے، بائی ہینڈ۔ کان الانسان یقوم بجمیع الاعمال یدویا، انسان تمام کام کاج ہاتھ سے کرتا تھا۔ من غسیل الملابس فی السطل وشطفها ودقها المتكرر على خشبة متخشنة إلى نشرها على الحبال ومراقبتها من القرود وكيها بمكوات الفحم الثقيلة۔ الفاظ دیکھیے، غسیل کے معنی دھونا، الملابس کپڑے، ملبوسات کپڑے، سطل کہتے ہیں ٹب، اور شطف کہتے ہیں کھنگالنا، اور دق کہتے ہیں کوٹنا، پٹخنا۔ الدق المتکرر، مسلسل کوٹنا، متکرر مسلسل بار بار۔ اعلیٰ خشبہ، خشبہ کہتے ہیں لکڑی،
متخشنہ، متخشنہ کہتے ہیں کھردرا، کھردری لکڑی، وہ لکڑی جس پر دھوبی جو ہے کپڑے دھلا کرتے تھے، وہ کھردری لکڑی ہوتی تھی اور اس پر کپڑوں کو پٹکتے تھے اور تاکہ وہ کھردرے پن سے بار بار چوٹ لگے کپڑے پر اور وہ صاف ہو۔ نشر، الا نشر، نشر نشر کو معنی پھیلانا۔ الحبال، حبال کہتے ہیں رسی کو، رسی پہ آج بھی پھیلاتے ہیں۔ مراقبتها من القرود، راقب راقبو کے معنی دیکھنا، دیکھنا، نگرانی رکھنا۔ قردن، قرود بندر، بندر شرارت کرتے ہیں، آج بھی کپڑے وپڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ دھوبیوں کے لیے بڑی مشکل تھی، وہ پھیلاتے تھے اور وہ آج بھی ہے وہ پریشانی جہاں وہ ان کی شرارت رہتی ہے۔ اور کوایکویکین کے معنی ہوتے ہیں، پر اصلاً آتے ہیں داغ لگانا، لیکن کوا بالمکوات کے معنی مکوات پریس کرنا، مکوات پریس کو کہتے ہیں۔ مکوات الفحم، کوئلے کی پریس، الثقیلہ بھاری۔ اس وقت انسان تمام کام ہاتھ سے کرتا تھا، جیسے ٹب میں کپڑے دھلنا، پھر ان کو کھنگالنا، پھر بار بار ان کو کھردری لکڑی پر کوٹنا پٹکنا، اور سے لے کر کے کوٹنے پٹکنے سے لے کر کے رسیوں پر ان کو پھیلانا، اور پھر بندروں سے ان کی حفاظت، ان کی نگرانی کرنا ہے، اور کوئلے کی بھاری بھرکم پریس سے ان پر پریس کرنا۔ اما اليوم فقد اصبح العمل سهلا وميسورا وسريعا ذا مردود اكبر بفضل التكنولوجيا الحديثة التي غزت المصانع ودور العمل۔ اما اليوم، جبکہ آج، موجودہ دور میں، اليوم سے مراد ہے فی هذا الزمن، آج، فقد اصبح العمل، اصبح کے معنی ہونا، آج کے زمانے میں کام آسان ہو گیا ہے، آسان، بہت آسان ہو، سہلاً و میسوراً، بہت آسان اور تیز رفتاری کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ ذا مردود اکبر، مردود کہتے ہیں آمدنی، اور آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ آمدنی والا ہو گیا ہے، اصلاً یہ ہے، لیکن آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ آج کام، موجودہ زمانے میں کام نہایت آسان، تیز اور ہو گیا ہے، اور آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بفضل التکنالوجی الحدیثہ، جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں، بفضل ای من اجل، التی غزت المصانع، غزا یغزو کے معنی ہوتے ہیں حملہ ور ہونا، لیکن غزا یغزو کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا۔ التی غزت المصانع، مصنع مصانی، کارخانے، اور دار کی جمع دور، العمل کارگاہ، وہی فیکٹری کے معنی میں ہے، جو فیکٹریوں، کارخانوں اور کارگاہوں پر چھا گئی ہے، یعنی ہر جگہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ فَالْيَوْمْ يَمْتَلِكُ وَلِيدٌ فِي مَغْسَلَتِهِ غَسَّالَةً اوتوماتیکیۃ متطورۃ ضخمہ، ضخمہ کہتے ہیں بڑی، بھاری بھرکم، متطورہ ترقی یافتہ، اوتوماتیکیہ آٹومیٹک، خود کار، مغسلہ لانڈری، غسالہ کپڑے دھونے کی مشین، واشنگ مشین۔ تو اس وقت، فلیوم، اس وقت ولید کے پاس اس کی لانڈری میں ایک بہت ہی بڑی سی ترقی یافتہ خود کار کپڑے دھونے کی مشین ہے۔ تقوم عملیتی الغسیل والتجفیف معا وفی مدت وجیزۃ جدا۔ عملیہ کام کو کہتے ہیں، عملیتی الغسیل والتجفیف، عملیتین تھا، یہ دونوں کام کرتی ہے، یعنی کہ معاً ایک ساتھ، جو کپڑوں کی دھلائی اور سکھانے کا کام ایک ساتھ کرتی ہے اور بہت کم وقت میں کرتی ہے۔ وفی مدت وجیزۃ جدا، بہت کم مدت میں کرتی ہے۔ ولیس ھذا فحسب، صرف یہی نہیں،
ولیس ھذا فحسب، صرف اتنا ہی نہیں، بل انہ یمتلک ماکینۃ الکی البخاریہ الضخمہ التي تعمل بالكهرباء وتنهي العمل في ثوان، بلکہ اس کے پاس ایک بہت بڑی پریس ہے، پریس کرنے کی ایک مشین ہے، اس کے پاس اسٹیمر، بخار بھاپ والی ایک بہت بڑی بہت ہی بڑی مشین ہے، یعنی ایک بہت مشین ہے التی تعمل بالکہرباء، جو کہ لائٹ سے چلتی ہے، بجلی سے چلتی ہے، وتنہی العمل فی ثوان، اور کام کو سیکنڈوں میں، فی ثوان سیکنڈوں میں کہتے ہیں نا، منٹ میں، اور منٹوں میں، بہت کم مدت میں کام کو ختم کر دیتی ہے، سمیٹ دیتی ہے۔ بالاضافۃ الی ذلک، اسی کے ساتھ ساتھ فإنہ یحظیٰ بعدد من العمال، حظیٰ، یحظیٰ کے معنی ہوتے ہیں محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا، اور کسی چیز کا فراہم ہونا، اصلاً اس کے لیے فإنہ یحظیٰ بعدد من العمال، اس کے پاس کچھ کاریگر ہیں، عامل عمال، بما فیہم خبیر فی عملیۃ تنظیف البقع، جن میں ایک کاریگر وہ بھی ہیں جو بڑے ماہر ہیں، خبیر کہتے ہیں واقف کار، ماہر، جو دھبوں کو صاف کرنے کے ماہر ہیں، خبیر فی عملیۃ تنظیف البقع، نظف ینظف کے معنی صاف کرنا، دھبے چھڑانا، جو دھبے چھڑانے، وانواع مساحق الغسیل، اور کپڑے دھونے کے پاؤڈر کی قسموں کے بہت ماہر اور واقف کار ہیں۔ وَلِذَا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا أَن يَتَوَلَّى التَّوْجِيهَ وَالْمُحَاسَبَةَ وَالْمُرَاقَبَةَ فَحَسْبُ، اور اس لیے اب اس کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ، اس کے لیے باقی نہیں ہے، اور اس لیے اب اس کو صرف ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تولا کے معنی ذمہ داری لینا ہے، کس کی ذمہ داری لینی؟ التوجیہ، رہنمائی کی، والمحاسبہ، اور محاسبے کی یعنی حساب کتاب، والمراقبہ، نگرانی کی، صرف اب اس کے ذمے صرف ڈائریکشن یعنی ان کی رہنمائی، ان کا حساب کتاب اور ان کی نگرانی کرنی ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے، باقی سارے کام مزدور اور مشینیں کرتی ہیں۔ وَبَيْنَمَا كَانَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ إِلَيْهِ زَبُونٌ وَتَكَلَّمَ مَعَهُ، ابھی یہ ساری چیزیں ولید سوچ ہی رہا تھا بچپن کی یادوں میں، پہلے دور کی اس وقت کی چیزوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ ایک گاہک آ گئے اور پھر ان سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا طاب یومک یا عم، طاب یومک یا عم، چچا جان آپ کا یہ دن خوشیوں بھرا ہو، اچھا ہو۔ تو ولید نے کہا حیاک اللہ، آئیے تشریف لائیے، ہیلو، حیاک اللہ، تشریف لائیے، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زبون کہتے ہیں وہ گاہک کرے، عندی ملابس للغسیل وبعضها لازالة البقع وهذه البدلة للکی فقط، میرے پاس کچھ کپڑے دھلنے کے لیے ہیں اور کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کا دھبا، لازالة البقع، جن سے دھبا چھڑانا ہے، یعنی دھلے ہوئے ہیں دھبے ہیں، ان پہ دھبے دور کرنے، وهذه البدلة للکی فقط، اور یہ سوٹ، بدلہ کہتے ہیں سوٹ، اور یہ سوٹ صرف پریس کے لیے۔ رافعا دفتر الفاتورہ، فاتورہ فواتیر پہلے بھی آیا ہے، بل بک، وہ بک جس میں بل بناتے ہیں، بل بک کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں دعنی اکتب فی السجل الملابس للغسیل، دعنی پہلے بھی آیا ہے، دعنی اکتب، مجھے لکھنے دیں، مجھے، چلیے میں لکھ لیتا ہوں، اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہوں،
الملابس للغسیل اسردھا حتی اکتب، جو کپڑے دھلنے کے لیے ہیں بتا دیجئے کیا کیا ہے. کپڑے جو دھلنے کے لیے ہیں بتائیے. اسردھا ای بینھا، بتائیے. حتی اکتب، تاکہ میں لکھ لوں. یا پھر وہ بتا رہے ہیں بدلہ رسمیہ ثلاثۃ بنطلونات و ثلاثۃ قمصان، جو کپڑے دھلیں گے وہ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. بدلہ رسمیہ یہ سرکاری سوٹ ہے. ثلاثۃ بنطلونات 3 پتلون، و ثلاثۃ قمصان 3 قمیص، و اربعۃ سراویل 4 پیجامے، و خمس فائلات نہیں ہے، یہ فانلات ہے. فانلہ کہتے ہیں بنیان. و خمس فانلات بیضاء، اور 5 سفید بنیان، و اربعۃ مریولات، اور 4 پیشبند، و شرشفین، اور شرشف کہتے ہیں بیڈ شیٹ، اور 2 بیڈ شیٹ یعنی پلنگ کی چادر، و بطانیہ واحدہ، بطانیہ کہتے ہیں کمبل یا لحاف. وہ بطانیہ واحدہ، اور ظاہر بات ہے لحاف تو جائے گا نہیں، کمبل ہی ہے. وہ بطانیہ واحدہ، اور 1 کمبل ہے. ولید وما ذالل کی یہ فقط، اور پریس کے لیے کیا ہے؟ صرف پریس کے لیے. تو کہتے ہیں هذه البدلة الرسمیہ للکی فقط، یہ سرکاری سوٹ صرف پریس کے لیے ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں ولید وأین البقع التي تريد ازالتها، وأین البقع التي تريد ازالتها، وہ دھبے کون سے کہاں ہیں جنہیں آپ ہٹوانا چاہتے ہیں؟ دھبے کہاں ہیں جنہیں آپ ہٹوانا چاہتے ہیں؟ الزبون گاہک کہتے ہیں فی کم قمیص، کم اکمام کے معنی آستین. فی کم قمیص وارید ازالتها بشکل جید، یہ میری قمیص کی آستین میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھی طرح صاف ہو جائے. ولید کہتے ہیں ولا یہمک، آپ بالکل فکر نہ کریں. ولا یہمک، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ نشچنت رہیں. اردو میں بولتے ہیں عندنا خبیر اہم لا یہمک، آپ بالکل فکر نہ کریں. عندنا خبیر فی ازالۃ البقع، ہمارے پاس دھبوں کو دور کرنے والے اسپیشلسٹ شخص موجود ہیں. فلن تجد لها اثرا بعد الغسیل بمشیۃ اللہ، انشاءاللہ یا اللہ نے چاہا تو، اللہ کی مشیت ہوئی تو اللہ نے چاہا تو دھلنے کے بعد آپ کو ذرہ برابر بھی اثر، دھبے کا کوئی نشان نہیں ملے گا. پھر پوچھتے کیف یزیلھا، اچھا ٹھیک ہے کیسے ہٹائیں گے دھبے، کیسے ختم کریں گے؟ وہ جواب دے رہے ہیں یزیلھا بالکیمیاویات طبعا، طبعی طور پر وہ ان دھبوں کو کیمیکلز سے کے ذریعے دور کریں گے. وَهَلْ تُرِيدُ كُلَّهَا فِي الْخِدْمَةِ السَّرِيعَةِ، اور کیا آپ یہ سب کچھ فاسٹ سروس کے مطابق چاہتے ہیں؟ الزبون گاہک پوچھتے ہیں مل مراد بالخدمۃ السریعہ، فاسٹ سروس کا کیا مطلب ہے؟ ولید عندنا خدمتان العادیہ والسریعہ، ہمارے پاس 2 طرح کی سروس ہے، ایک عام سروس ہے اور ایک فاسٹ سروس ہے، فوری. والخدمۃ السریعہ ہی اغلی بالطبع من الخدمۃ العادیہ، اور فاسٹ سروس طبعی طور پر عام سروس کے مقابلے مہنگی ہے، اغلا مہنگی ہے. الزبون گاہک کہہ رہے البدلۃ الرسمیہ اذن فی الخدمۃ السریعہ، یہ سرکاری سوٹ یہ فاسٹ سروس کے مطابق مجھے دے دیجئے. وبقیۃ الملابس فی الخدمۃ العادیہ، اور باقی تمام کپڑے عام سروس کے مطابق ہی ہمیں دیجئے. ولید کہتے ہیں اعلیٰ کیفک، اعلیٰ کیفک ای اعلیٰ حالتک، جیسے آپ چاہیں. وانا تحت امرک یا سیدی، اور حضور میں آپ کے حکم کے ماتحت ہوں. ویمکنک استلام البدل بعد ساعہ، اور اس سوٹ کو آپ 1 گھنٹے کے بعد وصول کر سکتے ہیں. زبون والبقیہ، اور باقی کپڑے. ولید کہتے ہیں غداً فی الساعۃ الرابعہ،
کل 4 بجے انشاءاللہ، یعنی شام کے 4 بجے، ظاہر بات صبح سویرے تو 4 بجے ملیں گے نہیں، انشاءاللہ کل شام 4 بجے ما عدا البطانیہ، کمبل کو چھوڑ کر۔ پھر پوچھتے ہیں البطانیہ متی، کمبل کب ملے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں انہا تستغرق 3 ایام، کمبل کو دھلنے میں 3 دن لگیں گے۔ گراہک کہتے ہیں هل ادفع مسبقا، مسبق پہلے بھی آیا ہے، مقدم پیشگی، کیا کچھ پیشگی ادا کروں؟ ولید کہتے ہیں لا، نہیں، فإنک ستدفع الأجور انشاءاللہ، یہ تو مزدوری ہے، آپ اس کو ادا کریں گے، ستدفع الأجور، آپ مزدوری ادا کر دیں گے انشاءاللہ، محنتانہ یا مزدوری انشاءاللہ، عندما تستلم ملابسک المغسولہ، جب آپ اپنے دھلے ہوئے کپڑے وصول کریں گے، استلمہ ریسیو کریں گے، وصول کریں گے۔ زبون لقد اصبحت الخدمات سریعة ایضا، کہ سروس بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، خدمت بہت تیز رفتار ہو گئی ہے۔ ولید ای نعم، جی ہاں، بفضل التکنالوجیات، ٹیکنالوجی کی بدولت ہے یہ۔ گراہک زبون شکراً، شکریہ، اراک بعد الساعہ انشاءاللہ، 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں۔ اراکا، میں آپ کو دیکھوں گا، یہ تعبیر استعمال کثرت سے ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے ملاقات کروں گا۔ اراک بعد الساعہ انشاءاللہ، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں عفواً، ٹھیک ہے، معاف رکھیں، یعنی شکریہ، کوئی بات نہیں۔ واللہ یبارک فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔